علامہ مولانا قاری حفیظ اللہ مصطفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشی پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اور آپ ختم پاک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عزیزم کی والدہ کی کامل مغفرت فرمائے، بیٹوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے۔ چند نصیحت و موذ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم لقمان بوقت وصال اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کی اور فرمایا بیٹا اگر ان پر عمل کر لو تو یہ دنیا آخرت میں تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں نصیحت نہیں ہوتی اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب تو عمل آسان رہتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام کا ارادہ ہے، یہاں دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے تو فرمایا اس کے لیے محنت بھی اتری کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں میں نے اور آپ نے اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ کسی کو خبر ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ دوست، ہم دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی ہم نے یہاں سے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ ہم آئے بھی اللہ کی مرضی سے اور ہم نے یہاں سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ آنے جانے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ تو تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی، 40 سال، 60 سال، 100 سال، تو کتنا اچھا تھا کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے، اس کی رضا کو مقدم جانتے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر ہماری زندگی کی پہلی ترجیح اللہ نہ ہوا تو وہ اتنا عظیم ہے کہ دوسری ترجیح میں ملے گا بھی نہیں۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو دوستو، یہاں نہ آئے مرضی سے ہیں نہ جانا مرضی سے ہے۔ آنے جانے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ جانے کا نہ آپ کو خبر ہے نہ مجھے خبر ہے کہ کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے اور ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ فجر سے ظہر کا دورانیہ زیادہ نہیں، 8-9 گھنٹے ہے۔ تو صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور فرماتے ہیں لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے آقا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، اور اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ حکیم لقمان بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہنستے باستے گھر اجڑتے دیکھے ہم نے بھائی، شہنائیاں بج رہی تھی، بس ایک جھٹکا لگا وہاں صفے ماتم بچ گئی۔ زندگی اور موت کی کہانیاں، خوشی اور غم کی سرحدیں یہ زیادہ دور نہیں، بالکل قریب قریب ہیں۔ کب کیا ہو جائے
اور کس وقت یہاں سے چلے جائیں یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو پہلی نصیحت کی بیٹا دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے محنت بھی اتنی کرنا۔ اچھا یہ خبر نہیں کہ کتنی دیر رہنا ہے، لیکن یہ خبر آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری کتنی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ اور یہ جو گزری زندگی ہے نا، کن راہوں پہ گزری ہے یہ بھی یاد ہے۔ یعنی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو دھندلا نقشہ نہیں ہوگا بلکہ نمایاں نقش ہوں گے۔ میں یہاں کیا ہوں؟ منانم کے من دانم۔ میری نجی زندگی کیسی، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ دن کے اجالے، رات کے سناٹے، کہاں بھٹکے کہاں الجھے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی خبر ہے۔ گزری زندگی کا پتا ہے کتنی گزری، کن راہوں پہ گزاری، ہمیں یہ بھی خبر ہے۔ اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدا دیتا تھا تو کیا مسجد میں سجدہ کرنے آتے تھے یا چوک چوباروں میں کھڑے رہے؟ وراثت کا معاملہ آیا تو کیا بہنوں کا حق دیا یا کھا گئے؟ بھائی جان کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہم نے کی، ہمیں سب یاد ہے، اچھا عمل کیا وہ بھی یاد ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا کتنا ہے، نہ آپ کو خبر ہے اور نہ ہی مجھے خبر ہے۔ تو حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا دنیا میں جتنی دیر رہنے کا ارادہ ہے نا تو محنت اتنی کرنا، اور دوسری نصیحت کی کہ بیٹا آخرت میں جتنی دیر قیام کا ارادہ ہے تو وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا۔ دنیا کا تو پتہ نہیں لیکن آخرت کا تو پتہ ہے، ہم نے آخرت میں کتنی دیر رہنا ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے محنت کتنی ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑی محنت نا، 8 نہیں 18 گھنٹے پردیس کے دھکے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کرو، پیسہ نہ کماؤ۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، بڑا گھر سعادت کی نشانی، سواری منزل تک پہنچا دے سعادت کی نشانی۔ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام کہتے ہیں رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اس کو اللہ صدقہ لکھے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا، سچا تاجر نبیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، اعزاز بڑے ہیں۔ اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم دنیا میں صرف پیسہ کمانے آئے ہیں، گھر بنانے آئے ہیں، گاڑیاں بنانے آئے ہیں؟ تو دنیا کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اور دنیا یہ گھر گاڑی بنگلہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ رومی کہتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کسے کہتے ہیں جو خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ خدا کی یاد سے غفلت کا نام دنیا ہے، تو ہم غفلت والی زندگی گزار دیں۔ دنیا کے لیے محنت اور آخرت کے لیے ہماری حالت کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، جہاں حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا، تو آخرت کے معاملے میں لوگوں کی طبیعتوں میں بے نیازی ہے۔ اور وہ بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی ویکھی جائے گی، مولوی بخشے گے ہم بخشے جائیں گے، یہ باتیں سنتے ہیں آپ لوگ، ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ آخرت کے معاملے میں طبیعتوں میں بے نیازی ہے، لیکن حکیم لقمان نے کہا بیٹا آخرت میں جتنی دیر رہنا ہے وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا۔ اور تیسری نصیحت فرمایا بیٹا عمل سے بے نیاز نہیں ہونا، اتنی دیر تک جتنی دیر تک تجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میں نے جہنم سے نجات حاصل کر لی ہے۔ جہنم سے چھٹکارے کا جب تک یقین نہ ہو جائے، حکیم لقمان بیٹے کو نصیحت کرتے عمل نہیں چھوڑنا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، نزا کا وقت ہے، شیطان آ ٹپکا، اور آگے کہتے ہیں احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو، تیری ذات سے ہزاروں لوگوں نے راستہ لیا، تو نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور عمل کی راہوں کا راہی رہا، اور آج تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں۔ بھائی جان بندے کو اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تک وہ اپنا انجام بخیر نہ دیکھ لے۔ روبی بن حراش تابعی رسول ہے، اور یہ ساری زندگی مسکرائے نہیں تھے۔ کیوں نہیں مسکرائے؟ اس لیے نہیں مسکرائے تھے کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیا ہو۔ یہ ہمارے بڑے تھے نا، یہ تو آخرت کے معاملے میں ڈرتے تھے۔ اور سعدی کی بات بڑی دل کو لگتی ہے۔ سعدی کہتے جب تو دنیا میں آیا تھا نا، تو روتا تھا لوگ ہنستے تھے۔ فرمایا ان سے بدلہ لینا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے۔ جب بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے تو بچے کو درد ہوتا ہے، اور بچہ درد کی وجہ سے روتا ہے، اور گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے، خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ
بچہ زندہ ہے, بچہ روئے نا تو گھر والے پریشان ہوتے, کہیں مردہ تو نہیں. سعدی کہتے تو آیا تھا, تو روتا تھا, لوگ ہنستے تھے. فرمایا بدلہ لینا ان لوگوں سے, زندگی ایسی گزار کے جانا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائیں. لیکن ستم کیا ہوا بھائی جان, ہم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے, اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو روتے ہوئے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں, بڑے لوگ کیا کہتے ہیں کہ عمل سے بے نیاز نہیں ہونا. لیکن میں معذرت سے کہوں گا آج ہمارے اسٹیجوں سے یہ باقاعدہ لوگوں تک فکر منتقل نہیں ہو رہی کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو آ گیا پسینہ. لوگوں کو عمل سے بے نیاز نہیں کیا جا رہا ہے. یہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے, جہنم کو پسینہ آتا ہے یا ان بے عمل نعت خانوں کو آتا ہے جو لوگوں کو عمل سے بے نیاز کرتے ہیں. ہمارے اسلاف تو آخرت کے معاملے میں فکر مند تھے, وہ تو نزا کے وقت بھی کہتے کہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں. میں نے ایک شخص کو پڑھا, وہ ملتزم سے لپٹا تھا, چہرے پہ نقاب اوڑا ہے, اور کیا کہتا ہے, اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, اللہ شبنم کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, معاف کر دے. تیری چوکھٹ پہ بیکاری آیا ہے, سائل کبھی خالی نہیں جاتا, تیرا وعدہ بھی ہے مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو, توبہ کے 2 آنسو لے آئے تو معاف کر دیتا ہے. توبہ کا در بھی بند نہیں ہوا, سورج مغرب سے طلوع بھی نہیں ہوا, اللہ میں آ گیا ہوں مجھے معاف کر دے. اس کے لہجے کا درد کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے, کلیجے پھٹنے لگے, اور لوگ رک کر کے اللہ سے کہتے مالک اگر ہمارا آنا تیرے حضور قبول ہے تو ہم سفارش کرتے اس کو معاف کر دے, اس کو معاف کر دے. جب لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اس کے لیے دعا کرنے لگے نا تو اس جوان نے خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا, بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا ہے, اور لپٹ کے پھر کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر, اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے گناہ, ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے گناہ, پانی کے جو ہے وہ بارش کے اتنے قطرے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹانا. جب اس جوان نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی. لیکن آخرت کے معاملے میں کس قدر فکر مند. تو حکیم لقمان نے تیسری نصیحت بیٹے کو کی کہ بیٹا عمل سے بے نیاز نہیں ہونا. اور چوتھی نصیحت فرمائی بیٹا اللہ کے تم جس قدر محتاج ہو نا تو اس کی عبادت بھی اس قدر کرنا. مجھے بتائیے گا دوست, میں اور آپ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, کھانے پینے میں, ہم تو قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں. جس کے محتاج ہم سب ہیں, تو ہم نے کیا قدر کی؟ 5 وقت اللہ کا منادی پکارتا ہے, کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں دوست؟ یہ سوال ہے. یہ چھوٹی سی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد نہیں, گنجان آبادی ہے, یہاں بسنے والے سب مسلمان ہیں. ایک گھر میں 8 افراد ہیں, نماز سب پہ فرض ہے. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہوگی. جنازے میں آپ لوگ دیکھتے ہو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے, وہ فرض کفایا. اور جنازے میں پچھلی صفوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے, لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ فقط اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. وہاں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں نا. اور ختم کے ایک اعلان پر پورا محلہ, پوری بستی, پورا شہر جمع ہوتا ہے. آنا چاہیے. غم کی شدت کم ہوتی جب غم گسار ہوں, غم بانٹنے والے ہوں. اور غم اس وقت تکلیف دیتا جب کوئی غم گسار نہ ہو. ہم اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آئے, یقیناً ہمارے کہے ہوئے جو محبت برے شفقت برے کلمات ہیں ان کے لیے تشفی کا پھایا کا سبب ہے. لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ ایک اعلان پر اتنے لوگ آئے, اللہ 5 وقت بلاتا ہے, اور نماز فرض عین ہے, وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ نماز فرض عین وہاں کتنے لوگ؟ زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں؟ ابھی انگلیوں پہ گن کے بتائیں گے ہم. کوئی کہا جی فجر نہیں میں چھوڑتا, کوئی کہے گا جی جمعے کی نماز لازمی پڑھتا ہوں, چھٹی ہوتی ہے تو جمعہ بھی پڑھتا ہوں. اور جو سال بعد آتے نا عید والے دن, وہ از راہ تمسخر کہتے ہیں کہ کافر ہو کے تو نہیں مرنا.
ہاں بے نمازیوں کے پاس بہانے. کوئی کہتا ہے کپڑے پاک نہیں, کپڑوں کی کہانی نہیں ہوتی بھائی. پیوند لگے کپڑے اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے, لیکن من گندے ہو چکے ہیں نا. من ستھرے ہوتے تو یہ باتیں نہ ہوتی. اور کوئی کہے گا کہ میرے حصے دی بھی پڑھ آیا. اور کچھ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مول صاحب ہم کل سے ضرور شروع کریں گے. اور آپ نے بہت سارے کل والے لوگ دیکھے ہوں گے نوجوان, وہ کل ضرور آئے لیکن مسجد میں نہیں آئے. وہ کل ضرور آئے, امام کے پیچھے نہیں آئے. کل ضرور آئے لیکن مسجد نہیں, جنازے گاہ میں آئے. امام کے پیچھے نہیں, امام کے آگے ہوتے ہیں وہ. اور یہ کندھے گواہ نہیں, ان کندھوں پہ ہم نے ان جوانوں کو من مٹی کے نیچے چھوڑا. اور وہ جوان, وہ حسین جوان جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے, ہم نے ان کندھوں پہ اٹھا کے انہیں من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے ہیں. ریشو دیکھ لے کتنے لوگ نماز کے لیے آتے. بحیثیت والد میں نے, آپ نے اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کی بھائی. میں نے ابھی عرض کیا اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا, لیکن جہاں اپنے بچوں کو گھر گاڑی بنگلہ اتنا کچھ دیا, میرا صرف سوال اتنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو مصلی بھی دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح بھی دیا کہ نہیں دی؟ اتنا کچھ اولاد کو دیا تو سجدہ کیوں نہیں دیا؟ اولاد کو نیک بنانا ہے تو آسان سا طریقہ ہے, کوئی تویز گنڈے کی ضرورت نہیں, کوئی دم درود کی ضرورت نہیں. اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے آپ خود نیک بنو. باپ کی پیشانی میں سجدہ ہوگا تو پتر کو سجدہ ضرور ملے گا. حضرت امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. اگر ماں کی پیشانی میں سجدہ ہوگا تو بھائی جان بیٹیوں کو بھی سجدے ملیں گے. سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی نا تو سوال کیا گیا کہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو کہا جب خیموں کو آگ لگی, بچوں کو جمع کیا اور لاشوں کو اکٹھا کیا تو ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اور سیدہ کو یہ سجدے ملے کہاں سے بھائی؟ گھر سے سجدے ملے. انہوں نے کہا تھا کہ جان جائے لیکن نماز نہ جائے. تو آج دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہم نے تو اسلاف کو پڑھا ہے. حضرت سعدی شیرازی فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو. آپ فرماتے جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتے وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے. اچھا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی چاہے گا چلو ساری زندگی نہیں اللہ دی منی, آج سجدہ کر لوں, تو کیا سجدہ ہوگا؟ بھائی جان بے نمازی قیامت کے دن جب سجدہ کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کی کمروں میں جو ہو ان کی کمریں اکڑ جائیں گی. اور پھر بے نمازی کہاں کھڑے کیے جائیں گے؟ قارون حامان کے ساتھ. اور قارون حامان کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کہا بیٹا جتنا اللہ کے محتاج ہو نا اس کی عبادت بھی اتنی کرنا. اور ایک نصیحت فرمائی بیٹا گناہ بھی اتنے کرنا جتنا تم جہنم میں جل سکو. جہنم اس کے غضب کی جا ہے. جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے. حدیث کے لفظ سنیے گا, اللہ کے رسول فرماتے جہنمی کو جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا, افسانہ نہیں سنا رہا, حضور کا فرمان سنا رہا ہوں, سب سے ہلکا عذاب ہوگا. فرمایا اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, سروس باٹا کے نہیں, آگ کے جوتے. تو فرمایا اس کی تپش حرارت اتنی ہوگی کہ بندے کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے رستے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اور جہنم کی آگ کے بارے میں سنیے گا, یہ دنیا کی آگ جو ہے نا اس سے 69 گنا زیادہ وہ آگ سخت ہے. دنیا کی آگ بے وفا ہے, یہ جلا کے خاک کرتی ہے. لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح, لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ چسپاں ہو جائے گی, وہ جان بھی نہیں چھوڑے گی. اور جہنم کی گہرائی کے بارے میں سنیے گا, حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ یہ جانتے ہو آواز کیسی تھی؟ عرض کہ اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے لگیں گے, 140 سال لگ جائیں گے جہنم میں جا کے واپس آنے میں. دنیا کی آگ میں نے کہا جلا کے جان چھوڑے گی, لیکن وہ جان بھی نہیں چھوڑے گی.
تو فرمایا بیٹا جہنم میں جتنا جل سکو گناہ بھی اتنے کرنا. وہ ایک بڑھیا اللہ والے کے پاس آئی اور کہا یہ نالائق نماز نہیں پڑھتے, آپ کوئی نصیحت کریں. تو آپ فرماتے میرا آپ سے سوال ہے, نصیحت انہیں کیا, میں آپ کو کرتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں. اچانک اس کمرے میں, جس کمرے میں آپ کے بچے ہوتے ہیں, آگ لگ جائے, کیا کرو گی؟ جب یہ بات کی نا کہ چشم تصورات میں یہ خیال آ کہ میرے بچے کسی بند کمرے میں اور آگ لگ جائے, تو کہا ممتا تڑپے کی کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ ایک جوان تھا, اس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی. جوانی 18 سے 32 سال یا 33 سال یہ جوانی ہے, اور جوانی ہوتی بڑی دیوانی ہے, اور کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو. وہ جوان اللہ کا ولی بھی تھا. عورت نے ورغلایا اور اسے دعوت گناہ دی. جلتے چراغ, پاس چراغ جل رہا, جلتے چراغ پہ ہاتھ بڑھایا, تمازت نے ہاتھ کو چھوا تو کھینچ لیا. پھر اسے نصیحت کی, کہا دیکھ اس آگ کو نہیں سہ سکتا, اس آگ کا کس طرح مقابلہ کروں گا, خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا, چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاویں جڑیاں, حشر دیاڑے پھر نہ آکھی حال ربا کی بنیا. جہنم میں جتنا جل سکو بھائی جان یہ دعوت ہے, گناہ بھی اتنے کرنا. فطرت میں بھول جانا ہے, یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا, ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کر کے پھر اترانا نہیں, گناہ کر کے اظہار نہیں کرنا. گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے, گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے, گناہ ہو جائے تو بھائی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. تو آخری نصیحت اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر گناہ پہ آمادہ ہو, اگر گناہ نہیں چھوڑنا, اگر گناہ پہ آمادہ ہو تو فرمایا پھر ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکے. اب مجھے بتائیے گا بھائی, کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں, گناہ کرنا ناممکن ہو جائے گا. وہ ایک استاد تھے, انہوں نے اپنے شاگردوں کو چھریاں اور ساتھ کچھ مرغیاں دی. کہا ایسی جگہ پہ انہیں کاٹ کے لاؤ, ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. کسی نے دیوار کے پیچھے, کسی نے بند کمرے میں, کسی نے اندھیرے میں مرغیاں ذبح کی اور استاد کی خدمت میں پیش کی. تو سب سے پوچھا, سب نے بتایا فلاں جگہ, کسی نے بند کمرے کی, کسی نے دیوار کے پیچھے کی, اور ایک طالب علم اس کے ہاتھ زندہ مرغی اور ساتھ چھری ہے. تو کہا بیٹا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا استاد جی میں جہاں بھی گیا تو میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ پایا. یہ تصور پختہ ہو جائے نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایسے جوانوں کے لیے میرے نبی نے بشارت دی ہے, 7 اشخاص جنہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا, ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جسے کسی عورت نے دعوت گناہ دی, بازاری نہیں, منصب والی بھی, جمال والی بھی. اور اس جوان نے کہا فقال انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے نبی فرماتے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ قیامت کے دن اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. تو 6 لوگوں کا تذکرہ, 6 نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی. دوبارہ سن لیں, گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. وصال کے وقت کہا بیٹا میری 6 باتیں اگر پلے باندھ لوگے تو دنیا آخرت میں نجات کے لیے کافی. ایک فرمایا کہ دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے محنت اتنی کرنا, آخرت میں جتنی دیر رہنے کا ارادہ وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. اور تیسرا فرمایا عمل سے بے نیاز نہیں ہونا اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں اب جہنم سے نجات حاصل کر چکا ہوں. اور ایک فرمایا کہ بیٹا اللہ کے جتنے تم محتاج ہو نا اس کی عبادت بھی اتنی کرنا. اور فرمایا کہ گناہ بھی اتنے کرنا جتنا جہنم میں جل سکو. اور آخری نصیحت کہ بیٹا اگر گناہ پہ آمادہ ہو, گناہ نہیں چھوڑنا, پھر جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 6 نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزم کی والدہ کی اللہ کامل مغفرت فرمائے. آ